السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فات خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جانو ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل۔ یہ عثمان تھا جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے قبیلے کے معاملات انہوں نے سنبھالے۔ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی۔ اکثر مورخین کے مطابق عثمان پر امن طریقے سے امارات حاصل نہ کر پایا۔ کہا جاتا ہے کہ حصول امارات کے لیے اپنے اکھر بھائی سے جنگ کرنا پڑی تاکہ سب سے پہلے انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکیں۔ اس سلسلے میں مختلف تاریخی روایات پائی جاتی ہیں جن میں سے مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمان نے اپنے چچا دندار کو تیر مار کے قتل کر دیا، کیونکہ بہت سے مورخین کے مطابق دندار غدار تھا اور بازنطینیوں کے ساتھ مل کے عثمان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہتا تھا۔ عثمان غازی نے اپنے مشہور شیخ ادب علی سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیٹی بالا خاتون کی شادی اس سے کروائیں، لیکن شیخ نے اسے اپنا داماد بنانے سے انکار کر دیا۔ ایک بار عثمان شیخ کے پاس مہمان تھے۔ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک حلال پہلی رات کا چاند میزبان شیخ ادب علی کے سینے سے نکل کر 14ویں رات کا چاند بن کر ان کے سینے میں آ جاتا ہے۔ پھر ان کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا سایہ ساری زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کے نیچے 3 پہاڑ ہیں اور اس کی جڑوں سے 4 دریا نکل رہے ہیں، اور اس درخت کے پتے نیزوں اور تلواروں کی مانند ہوا انہیں قسطنطنیہ شہر کے جانب چلا کر لے جا رہی ہے۔ عثمان نے جب یہ خواب ادب علی کو سنایا تو انہوں نے یہ تعبیر کی کہ اس کے بیٹوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ سیاسی میدان پر نامور ہونے کے ساتھ عثمان نے شیخ ادب علی کے ساتھ رشتہ معاشرت کی وجہ سے زعیم کا جہاد کا لقب حاصل کیا۔ بہت سے مورخین کے نزدیک عثمان کی شیخ ادب علی کی بیٹی سے شادی ان کا پہلا دشمناندہ سیاسی قدم تھا، کیونکہ یہ شیخ فرقہ بابا امانیہ کے قائد تھے جو کہ بابا اسحاق کی جانب منسوب تھا، جس نے سلجوق روم کے خلاف لگ بھگ 1239 میں انقلابی تحریک چلائی، یہاں تک کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر 1241 میں پھانسی دے دی گئی۔ عثمان اور اس جماعت کے قائد کے درمیان رشتہ معاشرت عثمانیوں اور امارات کے درمیان دشمنی کے تعلق کی وجہ بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ معروف ہے کہ خاندان کرمیان کو سلجوقی کی جانب سے وبائی انقلابی تحریک کا قلعہ کامہ کرنے کے بدلے میں انعام و کرام سے نوازا گیا۔ عثمان نے اپنی عہد امارات کی ابتدائی میں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات میں سیاسی پنتھکی کا منظرہ کیا۔ اس کے اتحاد، معاہدے، قبائلی دینی خطوط بھی عبور کرتے رہے۔ یقیناً اس نے اس سلسلے میں اپنی جہاد اور اپنے مستقبل کی سیاسی خوابوں کو بھی مد نظر رکھا ہوگا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے قائم کردہ خاندانی تعلقات کے مستقبل کے نتائج کا اندازہ لگانے میں کبھی لغزش نہیں کی۔ اسلامی ترک اور بازنطینی روم کے درمیان اہم آہنگی میں اپنی ہمسایہ ترکمان امارتوں سے زیادہ ماہر تھا۔ عثمان کا اپنے ہمسایہ بازنطینی شہروں اور بستیوں کے حاکم کے ساتھ رویہ ہمیشہ تعاون سے بھرپور رہا، جس کی ایک مثال عثمان اور ہرمنکایا بستی کے حاکم کوسس میائل کے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا، یہاں تک اس کا منگولوں جن کی اکثریت مغربی اناگول کے اطراف میں منتقل ہو چکی تھی اور کارمانیوں کے ساتھ دشمنی کا تعلق کا آغاز ہوا، کیونکہ ترک عموماً منگولوں کے خلاف دشمنی کے احساسات رکھتے تھے اور پھر کرمانی راجہ کول کے مطابق حفوظ نہیں تھے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ منگولوں اور کرمانیوں کے مابین امارات کی ابتدائی میں شدید کشمکش جاری تھی۔ اس طرح عثمان نے اہل خان جماعت سے اتحاد کر لیا۔ یہ مفیر حضرت کی جماعت تھی جو کہ کافی مشہور تھی۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازین اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر ارکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمت کے لیے وقف کری ہوئی تھی۔ اس جماعت میں ممتاز علامہ بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فرقہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری عثمانی امپائر کی ایپیسوڈ 2 پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔